15-16 برس کی دبلی پتلی لڑکی، مانگ میں افشاں چمکتی ہوئی، میٹھا میٹھا میک اپ، ہاتھ اور بازو مہندی کے خوبصورت نقش و نگار سے سجے ہوئے، سفید رنگ جیسے جسم میں ایک قطرہ خون نہ ہو، ایک عورت دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف تھامے ہوئے، سفید و سیاہ 4 خانے والا کھیس اوڑے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لیبر روم میں داخل ہوئی۔ اذان سنتے ہوئے اسپتال کے ہاتھے میں بنی مسجد کے میناروں نے آہ بھری۔ دن کا اجالا قبر کے اندھیرے میں کیسے بدلتا ہے، ان سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ نرس نے عورت کے ہاتھ سے پرچی لی۔ کب سے بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ رات 12 بجے سے۔ لٹاؤ، ادھر بلاتی ہوں ڈاکٹر جی کو۔ سسٹر ذرا جلدی۔ اچھا، یہاں پہنچ کر سب کو جلدی یاد آ جاتی ہے۔ مریض کا بیڑا غرق کر کے لاتے ہیں اور پھر جلدی کرو۔ نرس بڑبڑاتی ہوئی جاتی ہے۔ آج تو ساری رات جاگتے گزر گئی، ایمرجنسی پہ ایمرجنسی۔ شکر ہے دن چڑھنے والا ہے، ڈیوٹی ختم ہو تو گھر جاؤں، کمر سیدھی کروں، تختہ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر جی ایک اور ایمرجنسی آ گئی، آ کر دیکھ لیں، دلہن لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ کیا سوچ کر اس عمر میں بیاہ کر دیتے ہیں۔ سسٹر لٹائیں معائنے والے کمرے میں، بلڈ پریشر لیں، میں آ رہی ہوں، خون بڑھ رہا ہے بہت۔ پہلی عورت کا جواب، کیا ماہواری آئی ہے؟ نہیں جی، ماہواری نہیں۔ تو پھر کیا؟ وہ جی رات کو۔ کیا ہوا رات کو؟ وہ جی شادی ہوئی تھی نا، کل تو رات کو سہاگ رات تھی اس کی۔ بس ایسا خون چھوٹا کہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے اپنے شہر کے اسپتال لے گئے، وہاں کی ڈاکٹر کہنے لگی کہ مسئلہ کچھ زیادہ ہے تو بڑے اسپتال لے جاؤ۔ دوسری عورت بولی، اوف، کیا ہے آپ لوگوں نے اس بچی کے ساتھ؟ ننھی سی دلہن کی آنکھیں بند تھیں، کھیس ہٹا کر شلوار اتروائی گئی جس پہ خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ٹانگوں کے درمیان روئی کا پورا بنڈل موجود تھا جو لہو میں بھیگ کر سرخ ہو چکا تھا۔ وجائنا میں ٹھونسی گئی زخموں والی پٹی سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ جو ہی ڈاکٹر نے پٹی نکالی، خون کا جیسے فوارہ ابل پڑا ہو۔ ڈاکٹر چیخ اٹھی، خون کی 4 بوتلوں کا بندوبست کرو، بے ہوشی والے ڈاکٹر کو بلاؤ، سینئر ڈاکٹر کو کال کرو، لیبارٹری فون کرو، خون آنے تک دونوں ہاتھوں میں ڈرپ لگاؤ، جلدی حالت خراب ہے۔ وہ جی ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے نا، دوپہر کا ولیمہ ہے، ہمارا سفر 2 گھنٹے کا ہے یہاں سے۔ ساتھ آئی دونوں عورتوں میں سے ایک گھبرا کر بولی، بی بی خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو، ولیمہ بھاڑ میں جائے تمہارا، دعا کرو یہ معصوم بچ جائے۔ سسٹر جلدی کریں، فوراً آپریشن تھیٹر بنائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بے ہوشی کا ڈاکٹر آ چکا تھا، لڑکی کی حالت دیکھ کر فکر مند تھا۔ میڈم نبض میں زور نہیں، لگتا ہے رک کر چل رہی ہے۔ آپ 6-8 بوتلوں کا بندوبست تو کروائیں ڈاکٹر امجد۔ آپ کو پتہ ہی ہے لوگ خون دینے کے نام سے ہی بھاگ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہسپتال والے خون کہاں سے لائیں۔ نلکے میں تو آتا نہیں کہ جتنی چاہو بوتلیں بھر لو۔ جی یہ تو ہے، نہ جانے لوگ کب سمجھیں گے۔ آپریشن تھیٹر کی میز پہ بے ہوش مریضہ کے ساتھ 3 ڈاکٹر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے، مگر نہ خون رکتا تھا، نہ وجائنا میں آئے زخم کا اوپر والا سرا دکھائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر میوش، جس طرح خون خارج ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی رگ پھٹ گئی ہے۔ میم، شاہ رگ؟ جونیئر ڈاکٹر بولی، شاہ رگ اور وجائنا میں؟ بچے اب اس وقت یہ مذاق نہ کرو۔ سینئر ڈاکٹر جھنجھلا کر بولی، جہاں سے ٹانکا بھرتی ہوں وہیں سے گوشت پھٹ جاتا ہے، اتنی بری حالت ہے، تنگ ہے، زخم اندر تک ہے۔ ہاں، پتہ نہیں کس جنگلی سے پالا پڑا اس بیچاری کو۔ اچھا بھئی، زخم کا اوپر والا حصہ نہیں پکڑا جا رہا، وہیں سے خون خارج ہو رہا ہے۔ چلو پروفیسر صاحبہ کو کال کرو کہ فوراً پہنچے۔ ڈاکٹر میوش، 4 بوتلیں خون کی پمپ کر چکا ہوں، پلیز اور خون کا بندوبست کروائیں۔ جاؤ بھائی، خون کے لیے پرچی بنا کر دو۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، جونیئر ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی پرچی دیتے ہوئے کہا، 4 مزید بوتلیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی کر دیں، ہمارے ویسے بھی دیگیں چڑھ چکی ہیں، گھر پہنچنے میں بھی 2 گھنٹے لگیں گے، پھر کچھ تیاری شیاری، دلہن کے بغیر تو ولیمہ نہیں ہو سکتا نا۔ اوف، تم لوگ تو بہت ہی بے حس لوگ ہو بھائی، لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تم لوگوں کو دیگیں یاد آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے چیخ کر کہا۔ جی ڈاکٹر میوش، پروفیسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ
وجائنا میں پٹی دبا دبا کر رکھ دیں۔ وہ آ رہی ہیں، وہ تو میں رکھ چکی ہوں پہلے سے۔ 20 منٹ بعد، بچے پتہ کرو پروفیسر صاحبہ کہاں ہے، بتاؤ کہ حالت نازک ہے، جتنا خون دے رہے ہیں وہ خارج ہو رہا ہے۔ میڈم کال کیا ہے، وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں، 10 منٹ اور لگیں گے میڈم۔ بلڈ بینک نے 4 بوتل خون اپنے پاس سے دیا ہے، باقی 4 بوتلوں میں سے 2 ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹر نے دی ہیں اور 2 میڈیکل سٹوڈنٹس نے۔ رشتہ دار سنتے ہی نہیں، جب بھی خون کا انتظام کرنے کو کہیں۔ بھئی سسرال والوں کو کیا ہمدردی ہوگی اس سے، کچھ گھنٹوں پہلے ہی کی دلہن ہے۔ شور کہاں ہے اس کا، اسے بلاؤ ذرا اس سے بات کریں۔ 25-26 برس کا مرد سامنے آتا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی اسلم۔ اسلم یہ بتاؤ کیا ہوا تھا رات کو؟ جی وہ ہاں بتاؤ۔ وہ جی وظیفہ زوجیت ادا کیا تھا۔ اور یہ بلیڈنگ؟ وہ جی یہ سنا ہے کہ لڑکی باکرہ ہوتی ہی ہے پہلی رات۔ اس نے روکا نہیں تمہیں؟ جی بہت روکا، چیخی چلائی، مگر مجھے سب دوستوں نے کہا تھا کہ لڑکیاں چیختی ہیں، سو تم مت سننا۔ ایسی کیا جلدی تھی؟ وہ جی ولیمہ تو جائز کرنا تھا نا، اور خاندان والوں نے بستر کی چادر بھی دیکھنی تھی۔ بلیڈنگ نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، برادریوں میں دنگا فساد ہو جاتا ہے۔ اف خدایا! ڈاکٹر نے اذیت سے آنکھیں مینچ لیں۔ یہ جھوٹی مردانگی۔ وہ جی ایک اور بات بھی ہے۔ وہ رک کر بولا۔ وہ کیا؟ وہ جی گولی کھلائی تھی۔ کس نے کھلائی تھی؟ کس کو؟ جی دوستوں نے۔ بس جی دوستوں نے کہا تھا کہ اچھا ہوتا ہے، ذرا ہمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا جاؤ خون کا بندوبست کرو، خود دے دو۔ وہ جی میرا تو چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پروفیسر صاحبہ ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایک تو سڑک پر گاڑیوں کا رش، پھر کوئی جگہ بھی نہیں دیتا، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کوئی مریض مشکل میں ہو سکتا ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے وجائنا کے راستے کوشش کی کہ خون نکلنے والی جگہ پر ٹانکے لگائے جا سکیں، لیکن زخم بہت گہرائی میں تھا، نہ ہاتھ پہنچتا تھا، نہ اوزار اور خون تھا کہ بہتا چلا جا رہا تھا۔ اب پیٹ کھولنا پڑے گا، اوپر سے کوشش کرتے ہیں۔ پروفیسر نے اعلان کیا، رشتہ داروں کو بتا دو۔ جو ہی خبر باہر پہنچی کھلبلی مچ گئی۔ جی نہیں، ہم نے بڑا آپریشن نہیں کروانا، گھر برادری سے بھرا پڑا ہے، ولیمے کا کھانا دے رہے ہیں ہم اور دلہا دلہن کے بغیر۔ لڑکی کی حالت نازک ہے، پیٹ کے راستے ٹانکے نہ لگائے تو مر جائے گی، سوچ لیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اچھا، ہمیں بھری گئی۔ پیٹ کھلا اور بچے دانی کے ایک طرف زخم کا اوپر والا حصہ نظر آیا، جہاں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ وہاں تک وجائنا کے راستے پہنچنا بہت مشکل تھا، وجائنا کٹی پھٹی حالت میں تھی۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔